دوستو، کیا آپ یقین کریں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ بالی ووڈ کی پہلی ہیروین دراصل ایک لڑکا تھا؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ ایک عام سا پہلوان جس کا فلموں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس نے ہندوستانی سینما کی بنیاد رکھ دی۔ اور وہ لمحہ جب لوگوں نے پہلی بار فلم دیکھی تو وہ خوش نہیں ہوئے، بلکہ خوف سے اپنی کرسیوں کے نیچے چھپ گئے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ کیسے ایک عجیب سا ڈر ایک دیوانگی میں بدل گیا، اور وہ دیوانگی آج پوری دنیا کا سب سے بڑا انٹرٹینمنٹ بن چکی ہے۔ آج ہم چلتے ہیں تاریخ کے اس سفر پر جہاں فلمیں بولتی نہیں تھیں بلکہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھی۔ اور آخر میں ایک ایسا واقعہ آئے گا جو اگر نہ ہوتا تو شاید ہمیں اشوک کمار کبھی نہ ملتے۔ 7 جولائی 1896، بمبئی کا واٹسن ہوٹل۔ شام کے ٹھیک 6 بجے ہال میں بیٹھے لوگ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ یہ سب امیر، پڑھے لکھے اور اونچے طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو ایک نئی ایجاد دیکھنے آئے تھے جسے موونگ پکچر کہا جا رہا تھا۔ لیکن اگلے چند منٹ میں جو ہونے والا تھا اس کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اچانک اسکرین پر ایک منظر چلتا ہے۔ ایک ٹرین تیزی سے اسٹیشن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ پھر اچانک کسی نے چیخ ماری تو کسی نے آنکھیں بند کر لی، تو کچھ لوگ اپنی کرسیوں سے نیچے چھپ گئے۔ انہیں لگا کہ ٹرین پردہ پھاڑ کر سیدھی ان پر آ جائے گی۔ ہال میں افراتفری مچ گئی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ تھا ہندوستان میں سینما کا پہلا تعارف۔ ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ سب لوگ ڈر گئے، لیکن اسی ہجوم میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو ڈرا نہیں، بلکہ اس کے ذہن میں ایک چنگاری جل اٹھی۔ اس شخص کا نام تھا ہریش چندر سکھارام، جنہیں لوگ محبت سے ساوے دادا کہتے تھے۔ انہوں نے خود سے سوال کیا، اگر یہ انگریز یہ مشین چلا سکتے ہیں تو کیا ہم نہیں چلا سکتے؟ یہ سوال ہی دراصل انقلاب تھا۔ ساوے دادا نے ہمت کی، لندن سے کیمرہ منگوایا اور پھر جو کیا وہ تاریخ بن گیا۔ انہوں نے ایک کشتی کے مقابلے کو فلمایا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں تھی، یہ حقیقت تھی، اور یہی بنی ہندوستان کی پہلی ڈاکومنٹری۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت دکھانے کے بعد اب وقت تھا خواب دکھانے کا۔ اور خواب دکھانے کے لیے ایک ایسا شخص آنے والا تھا جو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ ایک شخص جسے لوگ پاگل کہتے تھے، ایک خواب جو اس زمانے میں ناممکن لگتا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک غیر ملکی فلم دیکھی، لیکن جب وہ فلم ختم ہوئی تو ان کے ذہن میں عیسیٰ مسیح نہیں بلکہ رام اور کرشن کے چہرے گھوم رہے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، میں اپنی کہانیوں میں اپنے دیوتاؤں کو اسکرین پر لاؤں گا۔ لیکن راستہ آسان نہیں تھا۔ کیمرہ خریدنا ایسا تھا جیسے آج کوئی محل خرید لے۔ پیسے نہیں تھے، لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ آدمی پاگل ہو گیا ہے، تصویروں میں جان ڈالنے نکلا ہے۔ لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔
اپنی بیوی کے زیورات تک بیچ دیے صرف ایک خواب کے لیے۔ سب سے بڑا مسئلہ اور اصل ڈرامہ فلم بن گئی۔ نام تھا راجا ہریش چندر۔ ہیرو بھی مل گیا لیکن ہیروین۔ یہاں کہانی خطرناک موڑ لیتی ہے۔ اس وقت کوئی عورت کیمرے کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھی۔ لوگ کہتے تھے کیمرہ روح قید کر لیتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ فلم کو روک دیا جائے یا کوئی نیا راستہ نکالا جائے؟ اور پھر ایک حیران کن فیصلہ کیا گیا۔ ایک باورچی کو بلایا گیا۔ اسے عورتوں کے کپڑے پہنائے گئے، ساڑی پہنائی گئی، مونچھیں صاف کر دی گئیں، اور یوں ہندوستانی سینما کی پہلی ہیروین ایک مرد بنا۔ جب یہ فلم سینما ہال میں دکھائی گئی تو لوگ تالیاں نہیں بجا رہے تھے بلکہ نعرے لگا رہے تھے، ہر ہر مہادیو۔ وقت گزرتا گیا، 1920 کی دہائی آئی، سینما بدلنے لگا۔ اب یہ صرف مذہب نہیں بلکہ گلیمر بن چکا تھا۔ اور پھر ایک نام چھا گیا، روبی مائرز، جسے دنیا سلوچنا کے نام سے جانتی تھی۔ ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ ان کی تنخواہ بمبئی کے گورنر سے بھی زیادہ تھی۔ ان کے پاس مہنگی گاڑی تھی اور وہ خود ڈرائیو کرتی تھی۔ وہ اپنے وقت کی سپر اسٹار تھی، لیکن عوام کو اب کچھ نیا چاہیے تھا۔ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ خطرہ، ایکشن، سنسنی۔ اور پھر انٹری ہوئی ایک طوفان کی، میری ایونز یعنی فیئر لیس نادیہ۔ وہ کام کرتی تھی جو آج کے ہیروز بھی ڈر کر کرتے ہیں۔ چلتی ٹرین پر دوڑنا، شیروں سے لڑنا، اونچی چھلانگیں لگانا، اور یہ سب بغیر کسی ڈپلیکیٹ کے۔ لیکن اصل انقلاب آنا ابھی باقی تھا۔ فلمیں ابھی بھی خاموش تھی۔ لوگ اسکرین پر لکھے الفاظ پڑھ کر سمجھتے تھے، لیکن پھر آیا وہ دن جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 14 مارچ 1931، ممبئی کا میجسٹک سینما۔ لوگوں کا ہجوم بے قابو تھا۔ پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا کیونکہ آج فلم بولنے والی تھی۔ فلم تھی عالم آرا۔ ٹکٹ جو چند آنے کی تھی وہ بلیک میں کئی گنا مہنگی بک رہی تھی۔ لیکن اس فلم کے پیچھے ایک اور جنگ چل رہی تھی۔ ڈائریکٹر کو شور سے لڑنا پڑا، ٹرینوں کی آواز سے، کیمرے کے شور سے، کبھی رات کو شوٹنگ، کبھی مائک چھپانا۔ یہ ایک عذاب تھا، لیکن یہی وہ فلم تھی جس نے بالی ووڈ کو ایک نئی پہچان دی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، پھر ایک دن ایسا کچھ ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ دیویکا رانی اپنے ہیرو کے ساتھ بھاگ گئی۔ سوچئے، ایک فلم، ایک پروڈکشن، سب خطرے میں۔ پھر وہ واپس آئی لیکن ہیرو نکال دیا گیا۔ اب نیا ہیرو کہاں سے آئے؟ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں قسمت نے کھیل کھیلا۔ ایک عام سا لڑکا جو لیب میں کام کرتا تھا، اسے ہیرو بنا دیا گیا اور اس کا نیا نام رکھا گیا اشوک کمار۔ اگر اس دن وہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید تاریخ کچھ اور ہوتی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں